یہ ایک فنی سوال ہے اور میری تفسیر انوار القرآن سے متعلق ہے، بہت علمی سوال ہے۔ میں نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہم جو راستہ اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ نیکی کا راستہ ہو یا بدی کا راستہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پہ آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور اس کی توفیق دیتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کو انہوں نے اپلائی کر دیا ہے مختلف مسلکوں پہ کہ میں فلاں مسلک اختیار کر لوں، فلاں مسلک اختیار کر لوں، فلاں مسلک۔ یہ بات اصل میں مسلکوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ بھلائی اور برائی کے راستے کے لیے ہے۔ بہت سارے مسلک جو ہیں وہ سارے کے سارے بھی درست ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے بھی غلط ہو سکتے ہیں، اس کا تعلق مسلک سے ہے نہیں۔ آج کل ہمارے ملک میں ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ شہادت نہیں دیتے کیونکہ دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، پھر مجبوراً رشتہ داروں وغیرہ کو ٹیوٹر کر کے شہادت دلوائی جاتی ہے اور وہ حلف اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا اور وہ میں نے یہ دیکھا۔ اگر واقعی ایک شخص نے جرم کیا ہے اور کوئی بھی شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے باوجود کہ بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا کہ ایسے شخص کے لیے جھوٹی شہادت پیش کرنا جائز ہے یا نہیں۔ جھوٹی شہادت تو کسی شکل میں بھی جائز نہیں ہے، وہ تو بہرحال قول زور ہے، حرام ہے، لیکن سچی شہادت کو چھپا لینا بھی حرام ہے اور ناجائز نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک ظلم ہے۔ اگر سچی شہادت گواہی چھپا لینے کی وجہ سے کسی شخص پہ ظلم ہو گیا تو یہ شخص اس ظلم کا ذمہ دار ہو۔ حماس کی اسرائیل کے خلاف سوئسائیڈ کی جو کارروائیاں ہیں، سوئسائیڈ بمبنگ کی جو کارروائیاں ہیں، ان کا جہاد میں کیا مقام ہے؟ آپ جہاد کے موضوع پر کب خطبہ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ میں آئندہ خطبہ جہاد کے موضوع پہ ہی دوں گا اور اس میں اس موضوع پہ گفتگو کر لوں گا۔ یہ سوال بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی صاحب نے نجی مجلس میں گپ شپ کرتے ہوئے مودودی صاحب سے پوچھا کہ صاحب اگر کسی ملک سے دفاع کا معاہدہ کیا جا رہا ہو تو چوری چھپے اس کے خلاف جہاد بھی کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کشمیر کا کوئی ذکر نہیں اس میں۔ کسی شخص سے، یعنی اگر کسی ملک سے ایک طرف ہم دفاع کا معاہدہ کر رہے ہوں تو دوسری طرف ہم جہاد میں بھی اس کو مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یا وہ کریں یا وہ کریں۔ دوسرے دن اخباروں میں خبر آ گئی مودودی صاحب نے جہاد کشمیر کو حرام قرار دے دی۔ بھائی اس قسم کے سوالات مجھ سے نہ کیا کریں، مجھے پتا ہے کہ وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ میں سوسائڈ بمبے کے بارے میں جو کوئی جملہ کہوں اور اس سے سیاسی طور پہ غلط یا ناجائز کوئی فائدہ اٹھانا چاہے، میں اس کا موقع نہیں دوں گا۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے بہت سخت حسد کرتا ہے، اس کا مذہب کے لحاظ سے کس طرح علاج ہو سکتا ہے؟ نظر لگنے سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ حاسد شخص جو حسد کر رہا ہے وہ تو خود ہی تکلیف میں مبتلا ہے بیچارہ، اس کا کوئی کیا علاج کرے گا؟ ہاں، اگر حاسد اپنے حسد سے، اپنی تکلیف سے خود پریشان ہو گیا ہے تو اس کا علاج تو ہے، لیکن کوئی اور شخص میرے خلاف حسد کر رہا ہے تو میں اس کا کیا علاج کروں؟ وہ تو اپنی کی ہوئی بھی خود وہ بھگت رہا ہے، وہ تو ایک آگ ہے جس میں وہ خود جل رہا ہے، تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو حسد سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ یہ ایک آگ ہے جس میں ایک انسان جلتا رہتا ہے۔ بھی بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اے اللہ تو نے اس کو وہ جو نعمت دی ہوئی ہے تو اس کو چھین لے، یہ حسد ہے۔ یوں نہ کہے کہ اے اللہ تو نے اس کو جو کچھ دے رکھا ہے مجھے بھی دے دے، یہ رشک ہے، یہ اچھا ہے، اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ اس کی نعمت کو چھنوانے کی کوشش کرنا۔ ایک شخص عزت والا ہے، اس کو ذلت کی طرف دھکیلنے کی بجائے خود آدمی عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی آخری دو سورتیں جو ہیں حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے اور نظر بد سے بچنے کے لیے بہت مجرب ہیں، اور حدیث میں انہی کا حکم دیا گیا۔
حضرت آدم کے امتحان لینے سے پہلے تمام اشیاء کے نام بتا دیے گئے، پھر انسان اور فرشتوں کو امتحان لینے میں کیا مصلحت تھی کہ فرشتے فیل کر دیے گئے اور حضرت انسان پاس کر دیے گئے۔ اس سلسلے میں بہتر ہوگا کہ میری تفسیر پڑھ لیں، میں نے اس موضوع میں بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ اصل میں وہ امتحان کیا تھا اور فرشتے کیوں فیل ہو گئے اور انسان کی کامیابی کیا تھی۔ دیکھیے، فرشتے ہیں بیچارے صوفی لوگ، زاہد لوگ، اللہ اللہ کرنے والے، اور انسان جو ہیں وہ اہل علم لوگ، محقق لوگ۔ وہاں مقابلہ جو تھا وہ اللہ اللہ کرنے کا نہیں تھا۔ اللہ اللہ کرنے کا معاملہ ہوتا، ذکر و فکر کا معاملہ ہوتا تو فرشتے جیت جاتے، انسان ہار جاتا۔ وہاں معاملہ تھا علم کا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا نقصان ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا نام ہے۔ یہ سب کو بتائے گئے، انسانوں کو بھی بتائے گئے، فرشتوں کو بھی بتائے گئے، ایک ہی محفل تھی۔ اس کے بعد سب سے پوچھے گئے تو فرشتے بیچارے بغلے جھانکنے لگ گئے، انسان نے سب کچھ بتا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں اصل فضیلت جو ہے وہ علم کو حاصل ہے، ذکر و فکر سے زیادہ، نفلی عبادت سے زیادہ۔ اور علم حاصل کرنے سے بڑی عبادت بھی اور کوئی نہیں۔ علم حاصل کرنا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت۔